أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ 5واں اجتماع ہے جس میں ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ آج ہم اس پر اپنی گفتگو کو مکمل کر لیں. پہلے 2 اجتماعات میں اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور اس کے بارے میں بعض تمہیدی باتیں گوش گزار کی گئی تھی. مزید برآں ہم نے ایک حدیث قدسی کا مطالعہ کیا تھا جس میں اللہ تعالی کا یہ فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. فنصف لی ونصف لعبدی ولعبدی ما سأل، تو اس کا نصف تو میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور میں نے اپنے بندے کو عطا فرمایا، دیا جو اس نے مانگا. سورہ فاتحہ کی 7 آیات میں سے 3.5 اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور تمجید پر مشتمل ہے، اور جو ان کا منطقی نتیجہ نکلتا ہے یعنی توحید فی العبادت، ایاک نعبد. 3 آیات تو وہ مکمل، الحمدللہ رب العالمین. حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ الفاظ زبان سے نکالتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی. دوسری آیت الرحمن الرحیم، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ الفاظ زبان سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. تیسری آیت مالک یوم الدین، حضور ہمیں بتاتے ہیں کہ جب بندہ یہ الفاظ زبان سے نکالتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو تحمید اور ثنا اور تمجید یہ اللہ کے لیے، اور ان تینوں کا منطقی نتیجہ ہے عبادت. جو محسن حقیقی ہے، جو منعم حقیقی ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو رازق ہے، جو مالک ہے، اب ظاہر ہے کہ اسی کا حق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کا کہنا مانا جائے، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کی جائے. یہ تو ہوا مثبت پہلو، اور ساتھ ہی منفی پہلو بھی ہے کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے. وہ اپنے فرما برداروں کو جزا دے گا، نافرمانوں کو سزا دے گا، اور جزا و سزا کے دن اختیار مطلق اسی کا ہوگا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس کا بھی تقاضا یہی ہوا کہ اسی کا حکم مانا جائے، اسی کے کہنے پر چلا جائے، اسی کی فرما برداری کی جائے، جو کچھ اس نے حلال ٹھہرایا ہے اسی پر اکتفا کی جائے، جس چیز سے اس نے روک دیا ہے رک جایا جائے. گویا کہ عبادت کا مثبت پہلو بھی، اس کا مثبت محرک وہ تو ہے شکر اللہ کا، محبت اللہ کی، اور اس کا منفی پہلو اس کی جزا و سزا کا پہلو. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مجرموں کو
فرما برداروں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ترازو کا وہ پلڑا ذہن میں رکھیں جو ڈنڈی کے ساتھ ان 3 ڈوریوں سے بندھا ہوتا ہے، تو وہ 3 ڈوریاں ہیں، یہ 3 آیات، اور ان تینوں نے ایاک نعبد اس کے ساتھ جا کر تعلق قائم کر لیا، اور پھر آتا ہے حرف واو، اور وہاں سے اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ عبادت جو جزوی نہیں ہو سکتی، جز وقتی نہیں ہو سکتی، کلی ہوگی اور ہمہ وقتی ہوگی۔ یہ ملازمت نہیں ہے جو جز وقتی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ معاملہ نہیں ہے جو امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کا ہے کہ کوئی معین کام آپ نے کرنا طے کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام آپ سے نہیں کرایا جا سکتا۔ یہ تو ہے عبادت، عبدیت، بندگی، غلامی۔ یہ ہمہ وقت ہوگی، ہمہ جہت ہوگی، کلی ہوگی، پوری زندگی میں ہوگی، اور یہ کام آسان نہیں، بہت کٹھن ہے، بہت مشکل۔ یہی ہے وہ بات جسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ اس میں ایک بہت بڑا عہد ہے پروردگار سے، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم، وہ کیفیت جو ہے اگر اس کو مد نظر رکھیں گے تو اس 4تھی آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس کا ربط واضح ہو جائے گا کہ جیسے ہی انسان یہ کہے ایاک نعبد، ساتھ ہی فوراً اس کی دلجوئی اور تسلی کا پیغام موجود ہے، ایاک نستعین۔ ہم اتنے بڑے قول و قرار میں اور اتنے بڑے عہد میں پورے نہ اتر پائیں گے بغیر تیری مدد کے۔ اتنا بڑا معاہدہ جو کر رہے ہیں تو اپنے زور بازو پر اعتماد کرتے ہوئے نہیں، ہم اس میں تیری تائید، تیری توفیق کے محتاج ہیں۔ چنانچہ یہی ہے وہ رمز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائے ماثورہ میں کہ جو آپ ہر نماز کے بعد مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اگر واحد ہو تو اعنی ہوگا، اور اگر باجماعت نماز ادا کی ہو تو اعنا۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم تجھے یاد رکھ سکیں، ہم تیرا شکر ادا کر سکیں جیسا کہ تیرے شکر کا حق ہے، اور تیری بندگی کر سکیں جیسا کہ تیری بندگی کا حق ہے۔ اس 4تھی آیت کے بارے میں اب ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس میں بھی شرک کا سدباب کیا گیا ہے ایک خاص اسلوب سے۔ اگر اسلوب ہوتا نعبدوں کا و نستعینوں کا تو اس کے معنی ہوتے کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اس میں غیر کی بندگی کی نفی نہ ہوتی۔ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے، اس میں غیر سے استعانت کی نفی نہیں تھی۔ لیکن عربی زبان میں مفعول کو پہلے لا کر حصر کا ایک مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ نعبدوں کا نہیں ہے، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ یہاں شرک کا سدباب ہوا، توحید پر زور آ گیا۔ یہ ہے توحید فی العبادت۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ یہ ہے توحید فی الاستعانت۔ توحید فی العبادت کے ذہن میں یہ بات رکھیے، اس کو امام ابن تیمیہ نے، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ توحید کے 2 رخ معین کیے ہیں۔ ایک ہے توحید فی العقیدہ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نظریاتی توحید، علمی توحید۔ اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے،
اللہ کی صفات میں کوئی اس کا مثل نہیں ہے۔ میں یہ خاص طور پر جملے اس طرح ادا کر رہا ہوں کہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ یہ کچھ کسی چیز کا، کسی حقیقت کا اظہار ہے علمی انداز میں۔ اور توحید کا دوسرا رخ ہے توحید فی طلب، مطلوب اور مقصود اور معبود صرف وہی ہو۔ تو در حقیقت جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ توحید فی العقیدہ یا علمی یا نظری توحید کے ضمن میں یہ اصل الاصول ہے، یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور ایاک نعبد یہ توحید کی طلب یا عملی توحید، اسی کی اطاعت ہوگی، مطاع مطلق صرف وہی ہے، اور سب کے لیے اطاعت بس اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر ہوگی۔ محبوب حقیقی وہی ہے، اور سب کے لیے محبت اس کی محبت کے تابع ہوگی۔ مطلوب اصلی وہی ہے، باقی سب کی حیثیت ذرائع کی ہوگی، مطلوب کی نہیں ہوگی۔ یہ ہے در حقیقت توحید فی طلب، توحید فی العبادت، یا اس کو عملی توحید کہیے تو یہ اس ٹکڑے کے اندر مکمل آ جاتی ہے ایاک نعبد۔ اور اسی کا وہ رخ ہے جس کو حضور نے، چونکہ میں اقسام شرک پر تقریر کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، تو جب ہم نے تیسری قسم کے شرک پر گفتگو شروع کی تھی، شرک فی الحقوق، اور اللہ کے تمام حقوق، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اللہ کے تمام حقوق ایک لفظ میں آ جاتے ہیں عبادت۔ اور عبادت کا لب لباب حضور فرماتے ہیں دعا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ لہذا دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں وہ توحید فی الدعاء، توحید فی الاستعانہ، توحید فی الاستمداد۔ اب یہ مختلف الفاظ ہیں، باب استفعال میں آئیں گے، استنصار، استمداد، استدعاء، استغاثہ۔ استغاثہ سوائے اس کے اور کسی سے نہیں ہوگا، استعانت سوائے اس کے اور کسی سے نہیں ہوگی، استدعاء سوائے اس کے اور کسی سے نہیں ہوگی، استمداد سوائے اس کے اور کسی سے نہیں ہوگی۔ اور میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اس میں اصلاً تو مراد ہے کہ جو مادی قانون ہے اس سے ماورا، ایک ہے اس مادی قانون اور اسباب ظاہر کے اندر اندر کسی سے مدد طلب کرنا، یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ وہاں گھڑا رکھا ہے، پانی ہے، اور میں نے کسی سے کہا کہ ذرا مجھے پانی پلا دو، یہ بھی استعانت ہے، استمداد ہے، میں نے اس سے مدد چاہی ہے، اس نے میری ایک ضرورت پوری کی ہے، اسی لیے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہے جو عادی اسباب ہیں، جو مادی وسائل ہیں، جو ظاہری سلسلہ اسباب و علل ہے، اس کے اندر استمداد، استعانت، یہ سب ایک مختلف شے ہے، اور ماورا کوئی غیر محسوس طریقے پر، مادی طریقوں سے بلند تر کسی سلسلے میں کسی سے مدد طلب کرنا، کسی سے استغاثہ کرنا، کسی کو پکارنا، کسی سے دعا کرنا، کسی سے استعانت کرنا، یہ بالکل دوسری شے۔ یہ دوسری شے تو شرک ہوگا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی سے استمداد ہے، استعانت ہے، استدعاء ہے، استغاثہ ہے، وہ شرک ہے، اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہاں یہ جو ہے اسباب ظاہری کے اندر کسی سے مدد طلب کرنا، اس میں شرک خفی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کے ذہن پر یہ چیز مسلط ہو جائے کہ اس میں خود اپنی جگہ پر یہ طاقت موجود ہے کہ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے، اگر یہ حقیقت ذہن سے اوجھل ہو جائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ مجھے پانی پلا دے، یہ مجھے پانی پلا سکتا ہے کبھی جب اللہ چاہے گا، محض اپنے ارادے سے، اپنی طاقت سے یہ مجھے پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ اگر یہ چیز ذہن سے اوجھل ہو جائے گی تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، لیکن یہ شرک خفی رہے گا، جبکہ وہ شرک جو ہے کہ ان اسباب ظاہری سے ماورا ہو کر کسی سے مدد طلب کرنا،
اس کے تو شرک کے جلی ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. تو یہ رب چلا آ رہا ہے وہ توحید کے ضمن میں اور شرک کے سد باب کے ضمن میں. اب آگے چلیے، آخری 3 آیات جو ہیں وہ مل کر ایک جملہ بنتی ہیں، اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب ایک عام کے بعد خاص بات کا ذکر آ رہا ہے. استعانت عام ہے، اے رب ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. مدد تو ایک عام لفظ ہے. اس مدد کے اندر اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اہدنا الصراط المستقیم. یہ استعانت کے بعد، عام لفظ کے بعد در حقیقت ایک خاص چیز کا ذکر ہو رہا ہے. ہم سب سے بڑھ کر جس چیز کے محتاج ہے پروردگار، وہ ہدایت ہے. یہاں سب سے پہلا نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیے، سورہ فاتحہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک بندہ رب کو اپنے رب کے حضور میں حاضری کی نعمت میسر آئی. یہ میری اور آپ کی نماز نہیں، ذرا اس وقت واقعتاً جو عبداللہ ہو، انی عبداللہ جو کہہ سکے، جو فی الواقع عبدہ ہو، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، اس کا تصور کیجئے وہ رب کے حضور میں حاضر ہے. اور اس وقت وہ حدیث لائیے ذہن میں کہ حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین. اس وقت وہ مانند معراج کی لذت سے فیض یاب ہے. یہاں پر دیکھیے کہ اس نے مانگا کیا ہے. گویا کہ تلقین ہو رہی ہے کہ مانگنے کی اصل شے کیا ہے. ایک ہے ہماری ذہنی سطح، دنیاوی نعمتیں طلب کریں گے. میں نے آپ کو وہ لطیفہ سنایا تھا کہ میرے ایک دوست جو امریکہ جا رہے تھے، انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی بچی سے کہا کہ بیٹی تمہارے لیے میں وہاں سے کیا لاؤں. اس نے وہ اپنی ذہنی سطح پر کہا کہ میرے لیے وہاں سے ایک پینسل لے کر آئیے، اس لیے کہ اس کی ذہنی سطح ہے اتنی، اس سے بالا تر کسی شے کا ابھی اسے تصور نہیں. تو مانگتا تو ہر ایک اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے ہے. اگر ہمیں وہ لمحہ میسر آ جائے ہم کیا مانگیں گے؟ جس چیز کی ہماری نگاہ میں قدر و منزلت ہوگی. شاید دولت مانگیں، ثروت مانگیں، شہرت طلب کریں، دنیاوی حیثیت و وجاہت کا سوال کریں، دنیاوی غلبہ و اقتدار کی خواہش ظاہر کریں. یہاں تلقین ہو رہی ہے کہ مانگنے کی اصل شے ہدایت ہے. در حقیقت رہنمائی ہو رہی ہے کہ اس پوری کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت نہ ہو. جنہیں تم نعمت سمجھے ہوئے ہو وہ تو موجب زحمت بن جائیں گی اگر ہدایت نہ ہو. دولت ہے، ہدایت نصیب نہیں ہے، اس دولت سے آپ کیا کریں گے؟ عیاشیاں کریں گے، بدماشیاں کریں گے. اس دولت کو لوگوں پر روز گانٹنے کا ذریعہ بنائیں گے. تو یہ دولت جو ہے یہ اب نعمت نہیں رہی، موجب زحمت ہے، موجب عذاب. اولاد ہے، ہدایت نہیں ہے. اولاد کو کیا بنا کر اٹھائیں گے؟ اولاد سرکش ہو کر اٹھے گی، خدا کی باغی بن کر اٹھے گی. یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہوگی، یہ آپ کے نامہ اعمال میں ہمیشہ ہمیش کے لیے گناہوں کے مزید اندراج کا ایک سبب اور ذریعہ بن جائے گی. معلوم ہوا کہ اولاد مجرد اولاد نعمت نہیں ہے. ہاں نعمت ہدایت ہو تو پھر اولاد بھی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ جلیل القدر پیغمبروں نے اس کے لیے دعائیں کی. حضرت زکریا نے دعا کی، حضرت ابراہیم نے دعا کی، اور جب ملے ہیں بیٹے اسماعیل اور اسحاق جیسے تو اس پر ہدیہ تشکر پیش کیا ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس آیت کا، اس سے ظاہر ہوتا ہے دعائیں مانگ مانگ کر یہ اولاد دی. تو اب اسی پر آپ قیاس کر لیجیے. جتنی نعمتیں ہیں وہ فی نفس ہی نعمت نہیں ہے. ایک ہے اصل نعمت اور وہ نعمت ہدایت ہے.
جو ہر چیز کو نعمت بنا دے گی، اور اگر وہ نہیں ہے تو ہر چیز نعمت نہیں بلکہ موجب زحمت ہو جائے. لہذا مانگنے کی اصل چیز ہدایت ہے. یہ بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں. سورہ فاتحہ میں جو مضامین کا ربط ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان عقل سلیم کی رہنمائی میں غور و فکر کے نتیجے میں یہاں تک تو از خود پہنچ جاتا. اسی لیے یہ سورہ فاتحہ کا درس جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں وہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے بعد ہے. حضرت لقمان کی شخصیت ایک نمائندہ شخصیت ہے، ایک نمائندہ کردار ہے کہ نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے، نہ کسی نبی یا رسول کے امتی تھے. ہاں سلیم الفطرت سلیم العقل انسان تھے. قرآن نے اسی لیے ان کا تعارف کرایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. چنانچہ وہ کہاں کہاں تک پہنچے؟ توحید تک وہ پہنچے. چنانچہ اپنے بچے کو جو پہلی انہوں نے نصیحت کی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، معاد کے تصور تک بھی پہنچ گئے. اعمال انسانی ضائع جانے والے نہیں ہیں. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. عبادت کا بھی جو اصل جوہر ہے وہاں تک پہنچ گئے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. سورہ فاتحہ میں آپ کو یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. آگے ہے اصل میں وہ بات کہ جہاں انسان گھٹنے ٹیک کر دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہے، وہ ہے اس زندگی کے پرپیش سفر میں سیدھی شاہراہ صراط مستقیم، جس میں ایک پیچ نہ ہو، جس میں افراط و تفریط کے دھکے نہ ہو، جس میں ادھر ادھر کا بھٹکنا نہ ہو. صراط مستقیم یہ جان لیجئے اس کا تعین عقل انسانی کے امکان میں نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان بلد نہیں ہو سکتا اپنے ظروف و احوال سے. مرد ہے تو بحیثیت مرد سوچے گا، وہ اپنے آپ کو عورت کی جگہ پر رکھ کر نہیں سوچ سکتا. اس کے اپنے ایک احساسات ہیں، اس کی اپنی نفسیاتی ساخت ہے. وہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ہی کانٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، اپنی چمڑی کے اندر ہی رہے گا، اس سے باہر کیسے جائے گا. لہذا وہ جو نظام تجویز کرے گا اس میں عورت کے لیے صحیح اور معتدل مقام کا معین کرنا ناممکن. یا ادھر ہو کر کھائے گا یا ادھر ہو کر. کسی مزدور کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ کارخانے دار کی جگہ ہو کر پہنچ سکے. یہ سارا جو ہمارے ہاں یہ کھیچتان کا مسئلہ کیوں ہے؟ اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کے اپنے پرابلمز ہیں، وہ اپنی حقیقتیں جو تلخ حقیقتیں ہیں ان کو خوب جانتا ہے، انہی میں الجھا ہوا ہے. وہ کارخانے دار کی مجبوریوں کو نہیں سمجھ سکتا. اور کارخانے دار اس کے ذہن پر مسلط ہیں اس کے مسائل. وہ محسوس نہیں کر سکتا کہ ایک غریب مزدور کے احساسات کیا ہیں. اب انسان ظاہر بات ہے یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا، یا وہ مرد ہوگا یا وہ عورت ہوگی، یا وہ مزدور ہوگا یا وہ کارخانے دار ہوگا، یا وہ کاشتکار ہوگا یا وہ زمیندار ہوگا، یا وہ حکومت میں ہوگا یا اس پر حکومت کی جا رہی ہوگی. تو انسان ان مختلف حیثیتوں میں رہتے ہوئے غور کرتا ہے، سوچتا ہے، افراط و تفریط میں لازماً مبتلا ہوتا ہے. اور یہ جان لیجئے کہ ان پیچیدہ مسائل میں میں نے 3 چیزیں گنوائی تھی. یہ 3 تقریباً عقدہ لا ینحل ہیں. مرد اور عورت کے درمیان توازن، فرد اور اجتماعیت کے مابین توازن، انفرادی حقوق
اور اجتماعی مصلحتیں ایک طرف کو وہ کھینچتی ہیں، دوسری طرف کو یہ کھینچتے ہیں، اور سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن، یہ سرمایہ اور محنت ہی کی ایک شکل ہے، یہ زمیندار ہے، یہ کاشتکار ہے، دوسری شکل ہے، یہ کارخانے دار ہے، اور یہ مزدور ہے۔ اس تیسرے مسئلے کو انڈسٹریل ریولوشن نے، صنعتی انقلاب نے اور مشین کی ایجاد نے اس کو تو یوں سمجھیے کہ اتنا گمبھیر بنا دیا ہے کہ اس کا حل کسی کے پاس نہیں۔ یا تو انتہائی کیپٹلزم کی طرف انسان چلا جائے گا، اور یا چھلانگ مارے گا تو اسے کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا سوائے کمیونزم کا۔ یہ ہے وہ دھکے جو نوع انسانی کھائے۔ ان میں جو اصل ضرورت ہے انسان کی، یہ جان لیجئے کہ نبوت اور رسالت کی ضرورت کیا ہے۔ توحید تک تو انسان خود پہنچ سکتا ہے، آخرت تک بھی اس کی رسائی ہے، ان چیزوں میں تو اس کو زیادہ یقین کی گہرائی جو ہے وہ رسالت سے میسر آتی ہے۔ اصلاً یہ چیزیں اس کے اپنے ذہن کے دائرے میں بھی ہیں، لیکن گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہوگا نبوت اور رسالت کے ذریعے سے۔ لیکن جہاں وہ بالکل ہی محتاج ہے نبوت اور رسالت اور وحی کا، وہ ہے یہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ اس کے لیے قرآن مجید میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ الصراط السوی، یہ استوا، برابر ہو جانا، بالکل درمیانی راستہ۔ خط استوا ہم کہتے ہیں جو ہمارے کرۂ زمین کو بالکل دو حصوں میں منقسم کر دیتا ہے، یعنی درمیانی راستہ۔ کہیں کہتے ہیں سواء السبیل، کہیں کہتے ہیں قصد السبیل۔ تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں جو ایک حقیقت کو واضح کرنے کے لیے نمایاں کی جا رہی ہیں کہ انسان اس زندگی میں قدم قدم پر، دوراہوں پر، تراہوں پر، چوراہوں پر آتا ہے، اور اگر ہدایت خدابندی کا دامن اس سے نہ تھاما ہوا ہو تو کہیں وہ موڑ مڑ جائے گا، اور یہ موڑ ابتدا میں تو معلوم ہوگا بڑا ہی کوئی خاص فرق نہیں ہے، 10 ڈگری کا فرق ہے ان دونوں راستوں میں، لیکن آگے بڑھتے جائیں گے اور وہ راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ خشت اول چونے حد میں مار کر کافری امیر احمد دیوار کر، آگے جا کے معلوم ہوگا بہت دور نکل آئے، اور پھر جو انسان زور لگائے گا، ایک رد عمل اس کے اوپر جو مسلط ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے بالکل دوسری انتہا کو نکل۔ حضور نے ایک مرتبہ باقاعدہ ڈائیگرام بنا کر صحابہ کو سمجھایا۔ زمین پر ایک تنکے سے آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا، اور کچھ آڑے ترچھے خط ایک بائیں طرف سے آیا، اور وہ اس سیدھے خط کو کاٹتا ہوا دائیں طرف نکل گیا۔ ایک دائیں طرف سے آیا اور اس سیدھے خط کو کاٹتا ہوا بائیں طرف نکل گیا۔ پھر یہ بائیں والا جو ہے یہ پھر لوٹا، پھر اس کو کاٹ کر پھر دائیں طرف نکل گیا۔ یہ ہے اصل میں وہ کیفیت کہ اصل میں ذہن میں رکھ کے اس ڈائیگرام میں حضور نے کس عظیم حقیقت کو واضح کیا۔ فطرت انسانی زور تو لگاتی ہے سواء السبیل کی طرف، لیکن اس جگہ آ کر رکتی نہیں، کیونکہ وہ رہنمائی کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اب یہاں سے ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے، وہ اپنے اسی زور میں پھر وہاں سے لوٹتی ہے، معلوم ہوا بہت غلط آ گئے۔ اب دیکھیے ایک لفظ کے حوالے سے میں اس کو بیان کیا کرتا ہوں، آزادی ایک اعلیٰ قدر ہے، سب مانتے ہیں۔ آج سے کوئی 300 برس پہلے یہ سمجھ لیجئے پوری دنیا میں فیوڈل سسٹم تھا۔ فیوڈل سسٹم میں عام انسان جو ہے انتہائی پستی کے اندر مبتلا تھے، نہ ان کے حقوق نہ ان کے اختیارات۔ بادشاہ ہے اور بادشاہ کے نیچے جاگیردار ہے، 30,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، وہاں لارڈز ہیں، بیرنز ہیں، ہر جگہ پوری دنیا میں ایسٹ اور ویسٹ ہر جگہ یہی۔ انسانوں کی حیثیت ان جاگیرداروں کے مقابلے میں کمی کاری لوگوں کی۔ جب انسان میں وہ شعور پیدا ہوا جس کو اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے کہلوایا ہے، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، جب یہ احساس پیدا ہوا کہ آخر یہ بھی ہماری ہی طرح کے 2 ہاتھ 2 پاؤں رکھنے والے انسان ہیں، وہ 2 ہاتھ 2 پاؤں ہمارے پاس بھی، ہم ان سے اس طرح کمتر تو نہیں کہ انہی کے دبیل ہو کر رہے، وہ اب شعور پیدا ہوا۔ آزادی کی تلاش میں
نوع انسانی نے سفر کا آغاز کیا. فرینچ ریولوشن ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے انسانی تاریخ میں. جمہوریت کے دور کا آغاز ہوا، آزادی. لیکن اس آزادی میں ایک عدم توازن شامل ہو گیا. پیسے کے سلسلے میں بھی آزادی، میرا پیسہ میں جو چاہوں کروں، وہی آزادی جو سیاست کے میدان میں خود اختیاری اور جمہوریت کی طرف انسان کو لے گئی، وہی آزادی تھی جو معاشی معاملات میں کیپٹلزم کی طرف لے گئی. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا کہ ہم تو یہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئے. رست از یک مند تا استاد در بندے دیگر. جاگیردار کی غلامی سے نکلے تھے، سرمایہ دار کی غلامی میں مبتلا ہو گئے. وہ آزادی کی کریا ہاتھ نہ آئی. اب پھر واپس سفر شروع کیا. ایک رد عمل اور اس کی انتہا کمیونزم. کسی کا کچھ نہیں ہے. سرمایہ اور سرمایہ پیدا کرنے والے ذرائع جو ہیں وہ انفرادی ملکیت میں نہیں ہونے چاہیے، وہ اجتماعی ملکیت میں ہونے چاہیے. ہے وہی آزادی کی طرف. پہلے وہ جاگیردار کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کیا تھا، اب سرمایہ دار کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن توازن اب بھی نہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ اسٹیٹ ایک بہت بڑا سرمایہ دار اور ایک بہت بڑا جاگیردار بن گئی. انسان پھر اسی بندھن میں بندھے ہوئے رہ گئے. ٹوٹلیٹیرین نظام، کام کرو اور روٹی کھاؤ. باقی اظہار رائے اور آزادی اظہار رائے کسریا کا نام ہے، اس کو بھول جاؤ. کیسے کیسے پنچھی وہاں سے کس کس مصیبتوں سے وہاں سے اڑ کر پہنچتے ہیں کئی آزاد دنیا میں، آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. یہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. وہ آزادی انسان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کسی اپنے سوچ، اپنے غور و فکر اور عمل کا رد عمل اس کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے وہ پس منظر جس میں گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے کا مقام ہے. وہ اکبر الہ آبادی کے اس شعر کے مطابق کہ طالب ہو خدا سے تو دعا ہی کہے یہ کام. یہاں تو اسی سے مانگنا پڑے گا، اہدنا الصراط المستقیم. اے رب تو ہی ہدایت فرما ہمیں سیدھے راستے کی طرف. ہدایت میں یہ ذہن میں رکھیے، یہ آپ کو مباحث عام تفاسیر میں مل جائیں گے کہ ہدایت کے مدارج ہیں. سجھا دینا، سمجھا دینا، یہ بھی ہدایت ہے. اور انگلی پکڑ کر چلانا اور منزل تک پہنچا دینا، یہ بھی ہدایت ہے. اس ہدایت کی انسان کو ہر لحظہ ضرورت ہے. سیدھے راستے پر تو آپ آ گئے، لیکن یہ کوئی معاملہ ایسا تو نہیں کہ آگے کوئی دوراہا نہیں آنا. وہ تو میں نے عرض کیا، قدم قدم پر دوراہے ہیں، تراہے ہیں، چوراہے ہیں. ہر آن اندیشہ ہے کہ یہاں سے تو بچ کر آ گیا ہوں، آئندہ کہیں مڑ نہ جاؤں. لہذا اہدنا الصراط المستقیم کو آپ دن میں 5 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں اور ہر مرتبہ کئی بار اس کو دہراتے ہیں. پروردگار تیرا ہی دامن تھامیں گے تو ان پرکیش راہوں سے سلامتی کے ساتھ گزر سکیں گے، کسی غلط موڑ پر نہ مڑ جائیں گے اور سیدھے اپنے منزل مراد تک جا پہنچیں گے. اہدنا الصراط المستقیم. الصراط المستقیم یہ مرکب توصیفی ہے، بالکل سیدھا راستہ. اگلی 2 آیات میں اس سیدھے راستے کی مزید وضاحت ہے. اس سے مزید اس بات کی رہنمائی مل رہی ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا پھر وہ ذکر کرتا ہے زیادہ تفصیل سے. جیسے سورہ طٰہٰ میں ہم نے دیکھا کہ گفتگو کرنے کے لیے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو شرف مکالمت و مخاطبہ حاصل ہوا تھا اس میں طول دے رہے بات کو. سوال صرف یہ تھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اسی طریقے سے یہاں دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اس کی مزید منفی اور مثبت 2 اعتبارات سے توضیح ہو رہی ہے.
خود اس میں ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے کہ جو کچھ مانگ رہے ہو اس کو اچھی طرح سمجھ لو کہ کیا مانگ رہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم، جو نہ تو مغضوب علیہم ہے کہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا ہو، ولا الضالین، اور نہ ہی گم کردہ راہ ہے. یہ مثبت اور منفی انداز میں اسی صراط مستقیم کی مزید وضاحت ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا یہ ایک ہی جملہ ہے، پرنسپل کلاز ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ دونوں آیات جو ہے آخری یہ سبارڈینیٹ کلازز ہے، اس کی بدل ہے. یہ الصراط المستقیم، اس کا بدل کیا ہوا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ بدل اول ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اسی کی مزید وضاحت ہے. اب یہاں ہمارے سمجھنے کے لیے یہ تین قسم کے اشخاص ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں ذکر آ گیا. پہلے ہے منعم علیہم، دوسرے ہے مغضوب علیہم، تیسرے ہے ضالین. ایک کے راستے کو ہم نے چاہا ہے کہ ہم پر کھول دیا جائے، ہمیں اس کی ہدایت دی جائے، اور دو سے ہم نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے کہ پروردگار ان کے راستے کی طرف کہیں ہمارا رخ نہ موڑ دیجو. منعم علیہم کون ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا. سورہ نساء میں چلیے، وہاں بات کھلے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جاتے ہیں، انہیں معیت نصیب ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا. وہ کون ہے؟ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. تو جب بھی آپ یہ الفاظ زبان سے نکالیں، دیکھیے ذہن انسانی میں خیالات کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے. جب آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ایک بجلی کے سے کوندنے کے انداز میں آپ کے ذہن میں یہ چار الفاظ آ جانے چاہیے. کون ہے منعم علیہم؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ہے منعم علیہم جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. ان میں پھر درجات ہیں. بلند ترین درجہ انبیاء کا ہے، ان سے متصل مقام صدیقیت کا ہے، پھر مرتبہ شہادت کا ہے، اور اس میں بیس لائن سمجھ لیجئے وہ صالحین. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم وارزقنا معیتہم. اس میں تو کسی وضاحت کی مزید ضرورت نہیں. البتہ جو منفی انداز میں تو اسلوب آئے یہ ہے وضاحت طلب. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب علیہم وہ ہے جنہوں نے ہدایت کو پانے کے بعد اپنی شرارت و خباثت نفس کی بنا پر اس ہدایت سے منہ موڑا اور کجروی اختیار کی. یہ وہ ہے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل. میں نے جو تین جملے کہے پھر دوہرائیے. ہدایت کے پا جانے کے بعد اپنی شرارت و خباثت نفس کی بنا پر اس راہ ہدایت سے منہ موڑا، اور اس کی سزا میں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. وہ ہے مغضوب علیہ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے معین کیا ہے کہ یہاں مغضوب علیہ سے مراد یہود. شریعت ملی، ذہن میں رکھیے یہ تاریخی طور پر. حضرت موسیٰ سے پہلے، ہو سکتا ہے میں اب ایک علمی بات کہہ رہا ہوں، اس میں مغالطے کا امکان ہے، لیکن میری رائے یہی بنی ہے، آپ بھی اس پر غور کیجیے. حضرت موسیٰ سے پہلے شریعت کوئی نازل نہیں ہوئی. حضرت نوح کا ذکر قرآن میں پڑھیے، حضرت ہود کا ذکر قرآن میں پڑھیے، حضرت صالح کا ذکر قرآن میں پڑھیے، حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن میں پڑھیے. حضرت موسیٰ سے پہلے کے رسول یہی ہیں، یا اولو العزم انبیاء و پیغمبر یہی. ان کے ہاں آپ کو شریعت کا ذکر نہیں ملے گا.
توحید اور شرک، ساری بات اسی پر۔ ابھی تمدن انسانی اتنا پیچیدہ ہوا نہیں تھا۔ یہ جو الجھنیں جو میں نے گنوائی ہیں یہ تو ارتقا ہوا ہے ان میں۔ سب سے ابتدائی الجھن جو پہلے ہی سے ہوگی وہ تو مرد اور عورت کے درمیان توازن کی الجھن ہے، لیکن ابھی نظام اجتماعی تھا ہی کہاں کہ جس میں فرد اور اجتماعیت کے درمیان توازن کا مسئلہ پیدا ہوا ہوتا۔ اسی طریقے سے معاش انتہائی سادہ، وہ پیچیدگیاں، وہ تو ایچ جی ویلس کی تاریخ میں میں نے پڑھا، بہت عمدہ مقالہ اس نے لکھا ہے۔ رومن امپائر میں پہلی مرتبہ ہوا کرنسی کا رواج، اس سے پہلے کرنسی نہیں تھی، اور ساری پیچیدگیاں معاشیات کی اس کرنسی کی ایجاد کے بعد پیدا ہوئی، اس سے پہلے کوئی پیچیدگی نہیں۔ ایک درگے پر بیٹھا ہوا کپڑا بن رہا ہے، دوسرا جو ہے میدان میں گیا ہے کھیت میں، اس نے گندم بوئی ہے، یہ ایکسچینج کر لیتے تھے، بارٹر ہوتا تھا۔ اسے جو کپڑا بن رہا ہے اسے بھی آخر پیٹ میں کچھ ڈالنا ہے، وہ اس سے کچھ چنے یا گندم لے لے گا، اور وہ جس نے جا کر کھیت میں کام کیا ہے اسے اپنا تن ڈھانپنا ہے، وہ اس سے کپڑا لے لے گا۔ ہولڈنگ ہو نہیں سکتی، چنا کتنا رکھ لیں گے اپنے پاس، کب تک رکھیں گے؟ وہ کپڑا جو ہے وہ کتنا بن بن کے رکھا چلا جائے گا؟ ہاں، جب معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ ایک تولہ، یہ ایک پیس جو سونے کا ہے یہ مساوی ہے اتنے 100 من گندم کے، اور اس میں اتنے تھان کپڑے کے آ سکتے ہیں، وہ آپ نے سونا یہاں سنبھال کے رکھ لیا۔ اب ایک پرچیزنگ پاور آپ کے ہاتھ میں کنسنٹریٹ ہو گئی۔ یہاں سے ایچ جی ویلس کے الفاظ یہ ہے کہ انسان کو کچھ شعور نہیں تھا کہ یہ کرنسی ایجاد کر کے کتنی بڑی لعنت کا توق اس نے اپنے گلے میں ڈال دیا، مجرد کرنسی۔ تو جب تک یہ نہیں تھا پرابلم کہاں سے؟ لہذا یہ سارا جو تدریجی ارتقا ہو رہا ہے اس میں شریعت کی جو ضرورت آئی ہے کہ جس میں تفصیلی احکام دیے جائیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ مت کرو یہ کرو، اس کا ہمیں ذکر جو ہے اصلاً ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت۔ کتاب پہلی جو اتری ہے وہ حضرت موسیٰ کی کتاب ہے، حضرت نوح پر کسی کتاب کے اترنے کا ذکر نہیں۔ صحف ابراہیم کا تذکرہ ملتا ہے لیکن وہ بھی اب دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ بھی آپ کو ملت ابراہیمی ملے گی۔ ملت کی چیزیں کیا تھی؟ 6 حضور نے گنوائی ہیں۔ ختنہ کرنا فطرت کی ایک بات ہے، یہ بال جو ہے جسم کے ان حصوں سے اتار دینا، ناخن اتارنا، لب کٹروانا، یہ وہ من الفطرہ، اور یہی در حقیقت وہ ہے بنیادی تعلیمات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منسوب۔ باقی شریعت اور حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز اور اوامر اور نواہی، اور یہ واجب، یہ مستحب، یہ فرض، یہ مکروہ تحریمی، یہ حرام مطلق، یہ ساری چیزیں جو ہے جب تمدن کی پیچیدگیاں پیدا ہوئی تب یہ مسائل۔ لہذا پہلی شریعت جو ہے وہ شریعت موسوی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیرووں نے اپنی خباثت نفس اور شرارت نفس کی وجہ سے اس شریعت کو گم کیا، اس میں تحریف کی، اس کو اپنی خواہشات کا تختہ مشق بنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وہ قوم ہے جو مغضوب علیہم کے لیے سب سے بڑی نمایاں مثال ہے، یہ سمبل ہے، یہ علامت ہے مغضوب علیہم۔ قرآن مجید میں بھی ایک سے زائد مقامات پر ذکر ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ تو یہ تو ہے مغضوب علیہم۔ پھر نوٹ کیجئے، ہدایت خداوندی کے پانے کے بعد دیکھیے جیسا کہ سورہ شورى کا درس ہوا تھا، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، انہوں نے جو یہ تفرقے کی راہ نکالی ہے تو اندھیرے کی وجہ سے نہیں، مغالطہ نہیں ہے، علم کے آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے، غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اپنی انانیت، اپنی خود پرستی کی باعث۔ تو یہ ہے مغضوب علیہم۔ اور ضالین کون ہیں؟ اس لفظ کو اس کی اصل حقیقت کے اعتبار سے سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ لفظ سورہ والضحیٰ میں حضور کے لیے بھی آیا ہے۔
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ یا تو ابھی کوئی ہدایت کا طالب ہے، اسے ہدایت دی نہیں گئی، کوشاں ہے، متلاشی ہے، اس کے حصول کے لیے محنت کر رہا ہے، اور یا یہ کہ کسی وقت کسی نیکی کے جذبے میں حد اعتدال سے تجاوز کر کے اس صحیح راستے سے کہیں ہٹ گیا ہے۔ یہ دو مفہوم ہیں ضال کے۔ ایک تیسرا مفہوم بعض حضرات صرف نکتہ آفرینی کے طور پر پیدا کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کی محبت میں اس کیفیت کو پہنچ جائے کہ اس پر محبت کا غلبہ ہو جائے، مغلوب الحال ہو جائے محبت میں، تو یہ بھی ضال کا لفظ ہے، اس پر اس کا اطلاق ہو جائے۔ یہ اصل میں ساری کوشش اسی لیے کرتے کہ حضور کے لیے جب یہ لفظ آ گیا تو اب اس کی کوئی تعبیر ایسی ہونی چاہیے کہ حضور پر عشق خداوندی کا غلبہ ہو سکے، آپ محبت خداوندی سے مغلوب الحال تھے، تو حضور کے لیے چونکہ یہ لفظ آ گیا لہذا، لیکن یہ معاملہ صرف نکتہ آفرینی والا ہے۔ اچھی طرح جان لیجئے اس کے دو ہی مفہوم ہیں۔ ایک تو وہ شخص جس پر ابھی ہدایت منکشف نہیں ہوئی، ہدایت کی طلب ہے شدید، اس میں وہ غور و فکر کر رہا ہے، سوچ بچار کر رہا ہے۔ التفکر والاعتبار جو شرح حدیث میں لفظ آیا ہے، غور و فکر، عبرت پذیری کے مراحل سے گزر رہا ہے، طالب ہدایت ہے، ہدایت ابھی منکشف نہیں ہوئی۔ اور ایک وہ کہ جس کو ہدایت ملی تو تھی، اس نے اس کے اندر ایک غلط رخ اختیار کیا ہے، لیکن خباثت نفس کی وجہ سے نہیں، بلکہ نیکی ہی کا جذبہ ہے کہ جو کچھ غیر متوازن ہو گیا ہے، یہ بھی ضال ہوگا۔ چنانچہ پہلے تو اس دوسرے مفہوم کے اعتبار سے سمجھ لیجئے، اس لیے کہ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہاں ضالین سے مراد متبعین حضرت مسیح علیہ السلام کو قرار دیا، مغضوب علیہم سے مراد یہود، اور ضالین سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام کے پیرو جنہوں نے رہبانیت کی بدعت ایجاد کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ رہبانیت کی جو بدعت ایجاد ہوئی وہ کسی خباثت نفس کی وجہ سے نہیں ہے، محبت دنیا یا محبت مال کے اندر معتدل حد سے بڑھ جانے کا نتیجہ نہیں ہے، ترک دنیا محبت الہی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر بار چھوڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، شادی بیاہ نہیں کر رہے ہیں، تجرد کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تپسیاں کر رہے ہیں، پہاڑوں کے کھووں میں پہنچے ہوئے ہیں، غاروں میں پہنچے ہوئے ہیں، سانپوں اور بچھوؤں کے مسکنوں میں انہوں نے جا کر ڈیرا لگا لیا ہے، کوئی کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہے، ریاضت کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ جذبہ نیکی کا عدم توازن ہے، جذبہ نیکی کا حد اعتدال سے تجاوز ہے۔ اس کی وجہ سے اگر ہوگا کوئی صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا تو وہ بھی مغضوب علیہم میں شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ مغضوب علیہم میں شمار ہونے کے لیے اس صحیح راستے سے ہٹنا ہے اپنی خباثت نفس کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے، نفسانیت میں اعتدال سے بڑھ جانے کے باعث وہ ہوگا مغضوب علیہم۔ اس کی بنیاد ہے شرارت نفس، اور یہاں ہے در حقیقت نیکی کا ایک جذبہ جو حد اعتدال سے تجاوز کر گیا ہے، لہذا ہے تو گمراہی، لیکن یہ گمراہی اور وہ گمراہی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مردی و نامردی قدم فاصلہ دارت، بظاہر تو گمراہی کے لفظ میں تو دونوں شریک ہو جائیں گے، یہود بھی گمراہ، نصارہ بھی گمراہ، لیکن اس گمراہی اور اس گمراہی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بات سورہ حدید میں بڑی وضاحت کے ساتھ آئی ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ یہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی۔ ہم تو فاطر فطرت انسانی ہے، ہم نے بنائی ہے انسانی فطرت، اس کے تقاضوں کو ہم خوب جانتے ہیں، ہم نے کوئی غیر فطری قدغن جو ہے انسان کے فطری تقاضوں پر نہیں عائد کی، لیکن انسان نے خود عائد کر دی۔ یہ بدعت ہے جو اس نے ایجاد کی۔ ہم نے تو اس پر ایک چیز فرض کی تھی کہ اللہ کی رضا حاصل کرو، وہ رضا حاصل کرنے میں غیر معتدل ہو گیا،
پھر یہ کہ وہ اپنی وہ پابندی جو خود عائد کردہ پابندی تھی اس کو نبھا بھی نہیں سکے، فما رعوها حق رعایتها، پھر پابندی نہ کر سکے اس کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی۔ فطرت سے کشتی لڑیں گے تو وہ تو چت کرے گی آپ کو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایکسپشنل، ان کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہو کہ وہ اپنی فطرت سے بھی لڑ جائیں اور وہ پوری زندگی جو ہے وہ لڑتے ہوئے بسر کر دیں، لیکن عظیم اکثریت کا معاملہ تو یہی ہوگا، طے تو کر بیٹھے کہ شادی نہیں کریں گے، ساری عمر مجرد رہیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال فطرت انسانی سے کب تک آدمی جھینگا مشتی کرے گا، کہیں گرے گا اور گر کر نتیجہ کیا نکلے گا کہ کہنے کو راہب خانہ ہے اور اس کے تہخانوں میں حرامی بچوں کی جو ہے وہ قبروں کی قبریں جو ہے وہ بنی ہوئی، کیوں؟ رہتے تو ہیں یہاں راہبات اور راہب مرد، لیکن یہ کہ یہ فطرت انسانی کے خلاف معاملہ تھا، فطرت نے اسے پچھاڑ دیا۔ تو یہ تو ہے ایک مفہوم، اور یہ چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے یہاں تو بات واضح ہو گئی، لیکن یہی لفظ آیا حضور کے لیے وہاں کس معنی میں؟ وہاں مسئلہ وہ دوسرا ہے جو میں نے عرض کیا، تلاش حقیقت میں سرگرداں، ہدایت کی شدید طلب ہے اندر۔ وہ جو کیف کان بدء الوحی والی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ یہی تو ہے کہ جب آپ کی عمر شریف ہوئی 40 برس کے لگ بھگ، حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار الحراء، خلوت گزینی حضور کو محبوب ہو گئی اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت گزینی کرتے تھے، یتحنث فیہ، اس میں آپ عبادت کرتے تھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا عبادت کیا کرتے تھے؟ ابھی جبرائیل سے ملاقات نہیں ہوئی، نماز ابھی عطا نہیں ہوئی، قرآن کا نزول شروع نہیں ہوا، تو عبادت کیا تھی؟ شارحین حدیث کا تقریباً اجماع ہے اس پر کہ آپ کی عبادت کیا تھی؟ کان صفت تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار، عبرت پذیری، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ ظلم کیوں ہے، یہ تعدی کیوں ہے، یہ کیوں کچھ لوگ ٹکڑوں کے لیے محتاج ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس افراط کی حد ہے، یہ کون ہے غلام، ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، ان پر کیوں یہ قیامت بیت رہی، یہ انسان اپنے اخلاق کے لبادے کو خود ہی کیوں تار تار کر رہا ہے، یہ عصمت و عفت جو ہے یہ کیوں سرے بازار نیلام ہوتی؟ یہ تفکر، غور و فکر، اعتبار، کائنات کیا ہے؟ یہاں ذرا سا ایک سوال ہو سکتا ہے آپ حضرات کے ذہن میں پیدا ہو جائے، میں بھی اس کو مانتا ہوں کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، میں نے ہی آپ کو وہ حدیث کئی بار سنائی ہے کہ حضور تو اس وقت بھی نبی تھے جبکہ ابھی جسد آدم جو ہے اس کی تیاری ہو رہی تھی، ابھی وہ مٹی اور پانی آپس میں گد ہی رہے تھے، بین الطین والماء، پانی اور گارے کے درمیان ہی تھا معاملہ ابھی، لیکن وہ ہے روح کا معاملہ، عالم ارواح کے معاملہ، یہ جو اس عالم جسدی میں وہ روح شامل ہو کر آئی ہے، تو اس عالم جسدی میں ابھی یوں سمجھیے کہ وہ ابھی کلی بند ہے، اس کلی کو ابھی کھلنا ہے، اس کی ایکسفولیشن ابھی ہونی ہے، بیج میں ایک مکمل درخت ہے لیکن اس درخت کو بالفعل وہ بالقوہ ہے، پوٹینشلی ایک درخت ہے، اور ایکچولی بالفعل اس درخت کو وجود میں آنے میں وقت لگے گا۔ یہی معاملہ ہے کہ اگرچہ پیدائشی نبی ہیں لیکن اس جسد کے ساتھ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہ سارے مراحل آپ نے طے کیے ہیں، بچپن بھی آیا ہے، لڑکپن بھی آیا ہے، نوجوانی بھی آئی ہے، جوانی بھی آئی ہے، تدریجاً وہ ایکسفولیشن ہو رہی ہے، اور اب وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ کلی کھلے گی، للی ان بلوم، یہ پھول پورے طور پر کھلے گا، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، لیکن ایک وقت ابھی اس کا آنا تھا، وہ در حقیقت اسی کا وہ تقاضا پیدا ہو رہا ہے فطرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، گھر بار سے، ملنے جلنے سے، میل ملاقات سے طبیعت کچھ آٹھ سی ہو رہی ہے۔ گفتگو میں وہ جو اقبال نے بھی نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوئی عرب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا، اب کچھ اور کیفیت ہے، کچھ سوچ بچار کا مادہ غالب ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ کلی اب کھلنے کو، وہ فطرت اپنا زور لگا رہی ہے اندر سے،
وہ کھینچ کر لے گئی ہے محمد کو غار حرا میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں اس پھول کو کھلنا ہے۔ لیکن یہ کہ ابھی جو اس کی ابتدائی سٹیجز ہیں اس کو سورہ والضحیٰ میں بیان کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پایا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگرداں، آپ دستک دے رہے تھے باب العلم پر، پہنچ گئے تھے آپ وہاں، وہ جو اقبال کے اشعار میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ وہ عقل کی منزلیں جو ہے طے کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ وقت آ گیا ہے، وہ اقبال ہی نے یہ سارے عقدے جو ہے خوب ان کو کھولا ہے۔ یہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، وہ خرد کی گتھیاں سلجھانے کا ایک مرحلہ ہے جس کے بعد یہ منزل آنی ہے۔ ہم نے پایا آپ کو، ہم نے دیکھا آپ کو کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہے، تو ہدایت دی، پردے اٹھا دیے، وحی کا آغاز ہو گیا۔ تو یہاں اس معنی میں لفظ ضال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى میں اس آیت نے اس کو بالکل کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے نبی آپ کو کچھ پتا نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ اب یہ ہدایت کے دروازے جو آپ پر کشادہ ہو گئے کھل گئے، آپ اب اس مقام پر آ گئے ہیں کہ اب ہدایت آپ دیں گے لوگوں کو۔ وہ اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا ہے، اب وہ باب ہدایت واہ ہوا ہے، صورت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لیے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔